جماعت دہم کی غزل نمبر 1 حسرت موہانی شاعر کا نام ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مفہوم: مصیبت بھی خوشی کو زیادہ کرنے والی ہو گئی ہے کیونکہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے۔ تشریح: حسرت موہانی اردو غزل میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، بلکہ میں تو اس مصیبت سے بھی خوشیوں کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے۔ بقول مرزا غالب: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ اسی طرح حسرت موہانی کہتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی مشکلات اب میرے لیے خوشیوں کی طرح ہیں کیونکہ میں ان مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی، میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو نمایاں ہے۔ اس طرح تو میری اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے، میں ہنسی خوشی اس راستے پر چلا جا رہا ہوں کیونکہ اس راستے کا اختتام ایک اچھی منزل پر ہے، وہ منزل اللہ تعالیٰ سے وصال کی منزل ہے۔ شعر نمبر 2: یہ وہ رستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ مفہوم: یہ دیار وفا کا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اگر منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، بلکہ یہ مصیبتیں تو محسوس ہی نہیں ہوتیں۔ دل میں لگن اور شوق ہو، منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ محبوب کے در پر جانے والا رستہ نہایت مختصر اور آسان محسوس ہوتا ہے۔ یہ حقیقی شعر ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ میری یہ فانی زندگی ختم ہو جائے اور میں رب تعالیٰ کا دیدار کروں۔ ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں چند روزہ ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے، اس لیے یہ دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی، بلکہ میں تو ان تکالیف سے لطف اٹھاتا ہوں۔ مجھے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے، یعنی دنیا کی مصیبتیں بھی میرے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ شعر نمبر 3: میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ مفہوم: میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے جدا ہو گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا اور کہا، جو چیز چاہو یہاں سے کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور دھوکے سے منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی سزا میں جنت سے نکلنا پڑا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یعنی آدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑا ہوا ہوں، ایک غلطی ہو گئی تھی، یعنی غلطی سے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے آدم گناہ گار بن گیا۔ میں اس غلطی کی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں، وہی میرا اصل مقام ہے۔ شعر نمبر 4: تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ مفہوم: تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تجھ سے ملنے کے شوق میں کیسی ہو گئی ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور میرے مقام کو جانے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے لیے خوشی ڈھونڈ لی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہے۔ اس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے،
میں اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہوں۔ وہ میرا خالق و مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کی خواہش بھی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اس شوق میں ہر دم یہی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے رب تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ شعر نمبر 5۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ مفہوم: انتہا کو بھی حسرت پہنچ جائیں گے، اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ اس شعر میں حسرت نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ موت برحق ہے، کسی نے جلد تو کسی نے بدیر آخرکار اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص وقت تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر: چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ پیارے بچوں، یہ تو تھے آپ کے غزل کے اشعار کی تشریح۔ ابھی ہم غزل کے تمام جو مشقی سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو یہ تشریح جو ہے وہ نیٹ کاپیز پر آپ لکھیے گا اور اس کو یاد کیجیے گا۔